اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، قبول کرو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم، وہ تمہیں معاف کر دے گا، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، ویجرکم، اور تمہیں بچا لے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ومن، اور جو شخص، لا یجیب، نہیں قبول کرے گا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، فلیسا، وہ نہیں ہے، بمعجز، عاجز کر سکنے والا، فی الارض، زمین میں، ولیس لہ، اور نہ ہوں گے اس کے لیے، من دونہ، اللہ کے سوا، اولیاء، کوئی مددگار، دوست، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور دوست ہوں گے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ، بے شک وہ اللہ ہی ہے، الذی، جس نے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ولم یعی، اور وہ نہیں تھکا، بخلقہن، ان کے پیدا فرمانے سے، بقادر، وہ ضرور قادر ہے، علی، ان، اس بات پر کہ، یحیی الموتی، مردوں کو زندہ کرے، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، اور وہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، الیسا، تو پوچھا جائے گا کیا نہیں ہے، ھذا، یہ، بالحق، کی حقیقت، قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، قال، اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ اور جس دن کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، تو اس وقت کہا جائے گا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو اس انکار کے نتیجے میں جو تم کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ فاصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، کما، جیسے، صبر کیا، اولو العزم، مضبوط ہمت والے، یہ بڑی ہمت والے، حوصلے والے، من الرسل، رسولوں نے، ولا تستعجل، اور جلدی نہ کیجئے، لہم، ان کے معاملے میں، کأنہم، گویا کہ وہ، یوم، جس دن، یرونا، دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، لم یلبسو، کہ وہ نہیں رہے تھے،
الا مگر ساعتم من نہار دن کی ایک گھڑی، بلاغن بات پہنچا دی گئی ہے، فہل یہلکو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الفاسقون مگر نافرمان لوگ۔ اے نبی آپ ایسے صبر کیجئے جیسے بڑی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن جب وہ دیکھیں گے عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بات پہنچا دی گئی ہے، تو نافرمان قوم ہی ہلاک کی جائے گی۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے جنات کی بات بیان کی ہے کہ جب جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر گئے تو اپنی قوم کو جا کر انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ یا قوم اجیبوا داعی اللہ، اے قوم، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو اور اس کی بات کو قبول کرو۔ داعی اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس امت میں سب سے پہلے جو داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوسری بات جنات نے اپنی قوم سے یہ کہی آمنو بھی، کہ اس نبی کی بات کو سن کر جان کر اس پر یقین بھی کرو، نبی پر ایمان لے کر آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک تو مسلمان کو اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے، اور نمبر 2 دوسرے لوگوں کو ان باتوں کی دعوت دینی چاہیے۔ جتنی اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں جو مسلمان کے علم میں ہوں، وہ دوسروں تک وہ باتیں پہنچائے اور انہیں عمل کرنے کی ترغیب دے، یقین کرنے کی ترغیب دے، اور ان کو یقین کرنے اور عمل کرنے کے فائدے بتائے کہ اگر آپ اللہ اور رسول کی باتوں کو جان کر ان پہ یقین کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے اور دردناک عذاب سے بچائیں گے۔ اور اگر مسلمان یا کوئی بھی انسان اللہ رسول کی باتوں کو سنتا نہیں یا یقین نہیں کرتا، اس سے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے اور وہ دردناک عذاب سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جنات نے یہ کہا من لا یجب داعی اللہ، کہ جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہیں کرتا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو معاذ اللہ شکست نہیں دے سکتا وہ، اور نہ اللہ کے سوا کو اس کے حمایتی مددگار ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ اس میں سبق ہے دین سے دور مسلمانوں کے لیے بھی، کہ جو سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اور دین پر عمل نہ کر کے بھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو کئی مرتبہ دعوت دینے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ساری رات مدینہ سے غائب رہے، یا مکہ سے غائب رہے، یعنی شہر سے آپ غائب رہے، تو بلکہ مکہ ہی کا واقعہ ہے، مکہ سے آپ غائب رہے اور صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ معلوم نہیں کسی نے آپ کو اغوا کر لیا، گرفتار کر لیا، آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ صبح کے وقت پھر آپ غار ہرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، ہرا پہاڑ کی طرف سے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رات کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جن بلانے کے لیے آئے تھے، ہماری قوم آپ سے قرآن سننا چاہتی ہے، تو رات ان کو میں قرآن سنانے کے لیے گیا تھا اور صبح وہاں سے آیا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نے جنات کے پاس جانا ہے، کون میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ میں تیار ہوں، تو حضور مجھے ساتھ لے گئے اور آپ نے ایک مقام پر جا کر میرے گرد دائرہ کھینچ دیا، اور دائرہ کھینچنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں آنا۔ چنانچہ پھر آپ کچھ میں وہیں دائرے کے اندر رہا اور قریب قریب سے عجیب عجیب شکل کے انسان نما وہاں سے لوگ گزرتے رہے، اور پھر آپ ایک جا کر قرآن کریم کی تلاوت آپ نے شروع فرمائی اور کافی دیر تلاوت فرماتے رہے، پھر آپ میرے پاس تشریف لائے۔ تو میرے اور آپ کے درمیان کچھ چیزیں حائل ہوتی رہیں، میں نے آپ بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ فرمایا کہ یہ جنات تھے۔ تو جنات بھی مکلف ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی ذات پر ایمان لائیں اور اس شریعت کے مطابق عمل کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جو لوگ آخرت کے منکر ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ ان کے پیدا کرنے کے بعد تھکے نہیں ہیں، انسان تھک جاتا ہے، اللہ نہیں تھکتے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ جو آخرت کے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر تھے ان کے لیے بات فرمائی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرما دیے، تو اس اللہ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یقین دلانے کے لیے مختلف انداز اور مختلف الفاظ میں یہ بات بار بار بیان فرمائی ہے۔ یہ جگہ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ کیا انسانوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے انسان کے ذہن کے لحاظ سے؟ یقیناً آسمان کو پیدا کرنا انسان کے ذہن کے لحاظ سے زیادہ مشکل ہے، اللہ کے لیے کچھ ہی مشکل نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان، پہاڑ اور زمین اور سمندر اور دریا، طرح طرح کی مخلوقات پیدا فرما دی ہیں، تو اس اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو اس کی فکر، اس پہ یقین دل میں پیدا ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب دل میں یقین پیدا ہوتا ہے پھر انسان جرائم سے بچتا ہے، ظلم زیادتی سے بچتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، حق تلفی سے بچتا ہے۔ اور جب آخرت کی فکر اور حساب کی انسان کو امید نہیں ہوتی پھر انسان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر جرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یعرض الذین کفروا علی النار، کہ کافروں کو قیامت کے دن آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ دن حقیقت نہیں ہے کیا؟ یہ عذاب حقیقت نہیں ہے؟ جہنم حقیقت نہیں ہے جس کو تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے؟ کہیں گے بلا و ربنا، ہمارے رب کی قسم بالکل حقیقت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم اس کا انکار کرتے تھے، اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اس لیے ایک انسان کو آخرت کا، جہنم کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ کفار کی مخالفت، مزاحمت اور بے رخی سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ دعوت دیتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں سمجھاتے ہیں اور وہ مزاحمت کرتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے بڑی بڑی ہمت والے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ویسے آپ صبر کیجئے۔ سارے پیغمبر ہی صبر والے تھے لیکن کچھ انبیاء اولو العزم مشہور ہیں، سورہ احزاب میں ان کا ذکر ہے۔ وہ 5 انبیاء ہیں، نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، اور نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، صبر کیجئے جیسے اولو العزم پختہ ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ بعض لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کہاں تک صبر کریں، کتنا صبر کریں؟ تو جب یہ بات اور یہ خیال ذہن میں آئے تو انسان اس عہد سوچ لے کہ اتنا صبر کرنا ہے جتنا اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، لوگوں کو سمجھایا، لیکن چند لوگ ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے ما آمن معہ الا قلیل، چند لوگ ایمان لے کر آئے، 70 یا 72 لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اور خاندان کے افراد سارے بت پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، انہیں ہجرت کرنی پڑی، ملک شام تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد نمرود سے واسطہ پڑا اور نمرود نے آگ میں ڈلوایا۔ کتنی مشکلات پریشانیوں سے وہ گزرے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے بڑی بڑی تکالیف پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ زندگی میں اگر بیماری، تنگ دستی یا کسی کی بے جا مخالفت کا سامنا ہو تو انسان صبر کرے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا کہ صابرین کو بشارت سنائیے جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر خاص اور عام اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر فرمایا ولا تستعجل لہم، کافروں کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ان کے عذاب کے بارے میں آپ کی خواہش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی اللہ عذاب بھیج دے، جلدی ان کو موت دے دے۔ میں جس دن وہ قیامت کا دن دیکھیں گے تو اس دن یہ خیال کریں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ ہم تو دنیا میں کیا صرف ایک گھڑی یا ایک لمحہ رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں، وہاں تو ہم زیادہ عرصہ رہے ہی نہیں۔ وہ سالہ سال کی زندگی اور مہینے اور گھنٹے وہ سب کے سب بھول جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرمایا قیامت کے دن کافروں سے پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین کہ تم کتنے سال دنیا میں رہے ہو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین وہ جواب دیں کہ آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم ایک دن رہے یا دن کا ایک حصہ رہے یا پورا دن بھی نہیں رہے۔ قیامت کی ہولناکی و پریشانیاں اور دہشتناک خوفناک حالات دیکھ کر وہ کفار دنیا کی 60 سالہ 100 سالہ زندگی بھول جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بلاغ یہ دین کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے فہل یہلک الا القوم الفاسقون اب جو نافرمان قوم وہی ہلاک کی جائے گی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم نہیں فرماتے اور جس قوم کو دین کی بات پہنچ جائے اور بار بار انہیں پیغام پہنچے پھر عمل نہ کریں پھر انہیں ہلاک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات اور ان کی تعلیمات پڑھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔